بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دنیا کے اندر مختلف حالات آتے رہتے ہیں، راحت کے حالات بھی ہیں، تکلیف کے حالات بھی ہیں، خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے۔ وہ تو جنت میں جانے کے بعد وہاں پھر خوشیاں ہیں، کوئی غم نہیں، صحت ہی صحت ہے، کوئی بیماری نہیں، راحت ہی راحت ہے، کوئی تکلیف نہیں، جوانی ہے، بڑھاپا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے زیادہ اس دنیا میں حالات کس پر آتے ہیں؟ مشکل حالات۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں سمجھتی ہوں آپ کی زندگی کا مشکل ترین دن وہ تھا جب جنگ احد سے آپ واپس ہوئے، آپ کے 70 صحابہ شہید ہو گئے، آپ کے محبوب چچا حمزہ رضی اللہ تعالی بھی شہید ہو گئے، آپ خود زخمی ہو گئے، اور جب آپ مدینہ منورہ پہنچے، ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو فرمایا، جس کا مفہوم ہے عائشہ، اس سے بھی مشکل وقت میرے پر آیا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئی، اے اللہ کے رسول، اس سے مشکل وقت کب تھا؟ کہ وہ عامۃ الحزن، غم کا سال، میرے لیے ایک ڈھال بنے ہوئے تھے۔ ابو طالب، ان کا انتقال ہو گیا، گھر میں ایک بہت بڑا سہارا تھی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں نے طائف کا رخ کیا، تقریباً 28 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں رہے، کبھی اس سے ملاقات، کبھی اس سے ملاقات، عام لوگوں سے، سرداروں سے، آخرکار طائف کے بچوں کو پیچھے لگا دیا، وہ پتھر مارتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے۔ تو فرمایا، عائشہ، میری زندگی کا مشکل ترین دن یہ تھا۔ دنیا میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ناگواریاں آتی ہیں، حوصلہ ہارنے کے لیے نہیں، مایوسی کے لیے نہیں، نا امیدی کے لیے نہیں۔ مولانا یوسف کاندیلوی حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، مایوسی تو کفر ہے۔ حالات کیوں آتے ہیں؟ رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے کے لیے آتے ہیں، استغفار کرنے کے لیے آتے ہیں، توبہ طائب ہونے کے لیے آتے ہیں، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک حالات تو وہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی پر بطور عذاب آتا ہے،
قوم عاد، قوم سمود، اللہ کا عذاب آیا. فرشتے نے ایسی چیخ ماری، وہ قوم عاد ہلاک ہو گئی. قوم سمود، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی سرکش ہوا بھیجی، ان کو پٹخ پٹخ کر پوری قوم کو ختم کر دیا. قوم لوط، قوم کو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے 600 پروں میں سے ایک پر کے ایک کونے میں پوری بستی کو اٹھایا، اوپر لے گئے اور وہاں سے انڈیل دیا. یہ عذاب تھا، لیکن ابتلا، آزمائش اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں. ابراہیم علیہ السلام، ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا. وہ جگہ ابھی بھی ہے ترکیہ میں، جگہ کا نام ہے عرفہ. وہاں جانا ہوا تو جہاں آگ جلائی تھی گڑھا کھودا تھا، وہاں سے اب چشمہ پھوٹ پڑا ہے، پانی کا چشمہ جاری ہے وہاں سے، اور سامنے پہاڑی کے اوپر 2 ستون نشانی کے طور پر نظر آ رہے ہیں، جہاں سے منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا. آزمائش آئی، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، فرشتوں کو لے کر آ گئے، پانی کے فرشتے کو. آپ چاہیں آپ کے لیے اس آگ کو بجھا دیا جائے. ہوا کے فرشتے کو آپ چاہیں ہوا سے اس آگ کو اڑا دیا جائے. ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ نہیں، حکم تو نہیں دیا، ہم اجازت لے کر آئے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے یوں فرمایا، مفہوم ہے، مجھے نہ تمہاری ضرورت ہے نہ ان فرشتوں کی ضرورت ہے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. اللہ نے آگ کو، مخلوق ہے اللہ کی، براہ راست حکم دیا، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. وہ 40 دن آگ کے اندر زندگی کے بہترین دن گزرے ہیں. ابراہیم علیہ السلام، لوگ بتاتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے، رسی سے باندھ کے پھینکا، رسی جل گئی، لیکن بدن کا ایک رواں بھی نہیں جلا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے قرآن پاک کے اندر یہ بات فرما دی، اگر یونس علیہ السلام اس طرح سے اللہ کو نہ پکارتے تو حشر تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اور آگے بھی اللہ نے فرما دیا، جو اللہ کو پکارے گا اس طرح سے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نجات دیں گے. تو حالات آتے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے، اللہ کو پکارنے کے لیے،
اور اللہ تعالی بڑے قدردان ہیں. کوئی پکارے اللہ کو، وہ پکار ضائع نہیں جاتی. جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے کبھی محروم نہیں رہتا. مجمع میں اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ فرشتوں کے مجمع میں اس کا نام لیتے ہیں. کوئی چپ کے اللہ کا نام لیتا ہے، پھر اللہ بھی چپ کے اس کا نام لیتے ہیں. جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں. اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اتنی زبردست ہے، کوئی اللہ کو عاجز کر نہیں سکتا، نہ زمین پر نہ آسمان پر. کوئی اللہ کا مقابل بن نہیں سکتا. کوئی اللہ کے آگے حکم نہیں چلا سکتا. کوئی اللہ کے سامنے دم نہیں مار سکتا. کائنات کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے. اکیلے بنائی، بلا شرکت غیر کے بنائی. پھر اس کائنات کے نظام کون چلا رہا ہے؟ اکیلے اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، بلا شرکت غیر کے اللہ اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. ایک پتا بھی اس دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے. فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، اور غلبہ اللہ کا ہے. اللہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں. بنانے والے اللہ ہیں اور باقی سب بنی ہوئی ہے. جو بنی بھی ہے بننے میں اللہ کی محتاج، اسی طرح سے استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج ہے. سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ اپنے کرنے میں مخلوق میں سے کسی کی بھی کبھی بھی کوئی احتیاج نہیں رکھتے. مخلوق ظاہری شکل میں کتنی طاقتور نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی زور آور نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی قد آور نظر آئے، مخلوق مخلوق ہے اور اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور دنیا، اس کو اللہ نے بنایا ہے. مولانا یوسف خان دہلوی حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جہاں اس وقت بیت اللہ ہے پانی پانی تھا، وہاں اللہ نے ایک بلبلہ پیدا کیا. اس سے پھر زمین اس کو پھیلائی، زمین ہلنے لگی، پہاڑوں کو اس پہ گاڑ دیا، سمندروں کو چیر دیا، آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا، پھر بادل سے بارش کو برسایا، زمین سے کھیتی درختوں کو اگایا، ایک رات اور دن کا ایک نظام چلایا. رات کو دن پر لپیٹا اور دن کو رات پر لپیٹا، اور یہ بھی فرما دیا اگر تا قیامت رات کا اندھیرا ہوتا، اللہ کے علاوہ کون جو دن کا اجالا لے آئے، اور اگر تا قیامت دن کا اجالا ہوتا تو اللہ کے علاوہ کون جو رات کا اندھیرا لے آئے. دنیا کی تمام حکومتوں پر
دنیا کی تمام سلطنتوں پر، دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے۔ ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا۔ مخلوق کا چاہنا یہ محض چاہنا ہے، اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اور ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ بعض ایسے گزرے ہیں دنیا میں، دھوکے میں فرعون، یہ ملک مصر میرا ہے، باغات میرے، محلات میرے، دریا بہ رہے ہیں، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ اللہ کی عادت شریفہ ہے، فوراً پکڑتے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو بھیجا، سمجھاؤ، مختلف انداز سے سمجھایا، مان کے نہ دیا، سمندر میں چند ڈبکیاں، ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اب کہنے لگا میں رب، جو موسیٰ علیہ السلام کے رب ہیں، ہارون علیہ السلام کے رب ہیں، جو رب العالمین ہے، اس پر ایمان لے آیا۔ لیکن پانی تو سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ کوئی اللہ کا مقابل بن سکتا ہے؟ کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ مال، یہ ملک، یہ نقشے، یہ چیزیں سب کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ وقت آئے گا اللہ سب کو ختم کر دیں گے، ساری مخلوق، نباتات، جمادات، ساری مخلوق، حیوانات، انسان، فرشتے، کوئی باقی نہیں رہے گا، ساری مخلوق ختم۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، خود اللہ جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے۔ پہچانے اللہ کو، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی سانجی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ جس نے اللہ کو پہچانا وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی مخلوق کے پیچھے نہیں جائے گا، مال کے پیچھے نہیں، نقشوں کے پیچھے نہیں، چیزوں کے پیچھے نہیں، عہدے منصب کے پیچھے نہیں، ڈگری کے پیچھے نہیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، وہ دوڑے گا اللہ کی طرف جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ مال، نقشے، چیزیں، دنیا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ جس اللہ نے دنیا بنائی ہے وہ خالق کائنات ہے، وہ اس دنیا کے بارے میں فرما رہا ہے یہ لہو لعب ہے، کھیل تماشا ہے، یہ دنیا کی کوئی حقیقت حیثیت نہیں ہے، یہ
مچھر کا پر اس کے برابر بھی نہیں. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی قیمت ہوتی اللہ تعالی کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے. بے قیمت، بے حیثیت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کون و مکان ہیں. ان کا رتبہ، ان کا درجہ، ان کا مقام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. شیخ سعدی فرماتے ہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے بعد رتبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں قدموں میں رکھتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. قبول نہیں کیا، آخرت کو ترجیح دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اے اللہ مجھے زندہ رکھ مسکینوں کے ساتھ، میری موت ہو مسکینوں کے ساتھ، محشر میں حشر ہو مسکینوں کے ساتھ. اس امت کو خبردار کیا اس دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے. یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں. یہ دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں. دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں. وصال سے 3 دن پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں یہ فرمایا جس کا مفہوم مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے. مجھے اپنی امت پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے. ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ یہ دنیا کا مال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سر و سامانی دنیا میں ان کا سامان تھا، قصبہ پرسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ تھا. فقر اور فاقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر تھا. اختیار کیا اور امت کو ترغیب دی کن فی الدنیا کأنک غریب وعابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عائشہ حشر میں تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو؟ وہ کون ہے جو حشر میں حضور سے نہ ملنا چاہتا ہو؟ فرمایا عائشہ حشر میں مجھ سے ملنا چاہتی ہو 3 چیزوں کا اہتمام کرنا. کپڑا اس وقت تک بیکار نہ کرنا جب تک اس میں پیوند نہ لگ جائے. مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اعتراض کرنا. دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر. اس امت کا مرض کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے. فرمایا دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اگر چاہتے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، جہاں چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سن کر دعا مانگی، اے اللہ ایک دن کھانے کو ملے، اتنا ملے قبر سیدھی ہو جائے، اس پر شکر ادا کروں، اور ایک دن میرا فاقے سے بھوک سے گزرے، اس پر میں صبر کروں۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہت دی جائے اگر آپ چاہیں۔ ایسے گزرے نبی، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے۔ آپ چاہیں تو، یا آپ چاہیں آپ کو عبد النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بندگی دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، پیشکش ہے اللہ کی طرف سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے، میرے دو مشیر آسمانوں پر ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اور میرے دو مشیر زمینوں پر ہیں، ایک ابو بکر ہیں اور ایک عمر ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے نیچے کا اشارہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد النبیہ کو پسند فرمایا، بندگی نبوت کے ساتھ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک معیار مقرر فرمایا امت کے لیے۔ حضور کا گھر جو جنت کا باغ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، اس زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ جو مٹی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے لگی ہوئی ہے، وہ مٹی اللہ کے یہاں عرش معلیٰ سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس مکان کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 سال رہی ہوں۔ کتنا بڑا مکان تھا، اس سے زیادہ اچھا اس دنیا میں کس کا مکان ہو سکتا ہے، کتنا بڑا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم کھڑے ہو جاتے، قریب تھا چھت ہمارے سروں کو لگ جاتی، اور اگر رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھ لیتے، سجدے کا وقت ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک میرے پاؤں پر رکھتی، سمجھ جاتی سجدے کا وقت آیا ہے، پاؤں سکیڑتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کرنے کے لیے جگہ بناتی۔ حضور کے ساتھ کتنے سال رہی اس مبارک حجرے میں؟ 8 سال۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، پردہ فرما گئے، اسی حجرے میں ان کی قبر مبارک بنی اور میں اسی حجرے میں رہنے لگی۔ چھوٹا سا مکان، ایک مبارک قبر، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں رہنے لگی۔ کتنے اور سال؟ فرماتی 2 سال اور۔ پھر فرماتی جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا، اسی حجرے میں ان کی قبر بنی،
اور میں اسی حجرے میں رہنے لگی. چھوٹا مکان، 2 مبارک قبور اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سینے میں خنجر مارا گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ ابن عمر سے جاؤ، اماں عائشہ سے کہو ایک جگہ ہے، اگر ان کی اجازت ہو تو میرا دل چاہتا ہے میرے 2 ساتھی ہیں ان کے برابر میری قبر بن جائے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا اور فرمانے لگی عمر کے لیے ہر چیز قربان ہے. جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں قربانی دیتی ہوں، یہ جگہ عمر کو دیتی ہوں. بیٹے نے آ کے سنا دی عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ ساری بات. فرمایا نہیں، جب میری روح نکل جائے میرا جنازہ اندر نہیں لے جانا، اس مبارک گھر کے اندر باہر رکھنا، پھر تم اکیلے جانا اور پھر یہی سوال کرنا کیا اب بھی آپ اجازت دیتی ہیں؟ عمر کا تو انتقال ہو گیا. ایسے ہی کیا، جنازہ باہر رکھا، صاحبزادے گئے اندر. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میرے والد صاحب نے یہ وصیت کی تھی کہ جنازہ اندر لے جانے سے پہلے پوچھ لینا. پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے تو سارا سامان بند کر دیا اپنا. عمر ایسے نہیں، ان کی زندگی میں ہاں ہو اور ان کے انتقال کے بعد نہ ہو، ایسے نہیں ہے. یہ جگہ انہی کے لیے ہے. اور چلی گئی. پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پہلے تو شوہر کی قبر تھی، پھر والد کی قبر تھی، نامحرم کی قبر بنی. میں ان مبارک قبور کی زیارت کے لیے آتی تھی، ایسی چادر لپیٹتی تھی کوئی مجھے پہچان نہیں سکتا تھا. مکان ایسا اور کھانا کیسا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے. 2 مہینے لگاتار گھر میں کھانا پکانے کے لیے آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی کہ کچھ ہوتا نہیں تھا پکانے کے لیے. پھر کیسے گزر اوقات؟ فرماتی اسودان، کھجور اور پانی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ بھی کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے نوش نہیں فرمایا ہے، کبھی بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی اختیار کی تھی اپنی مرضی سے، ورنہ چاہتے بادشاہوں کے بادشاہ تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں. کیا کمی تھی؟ امت کو پیغام دیا یہ دنیا کی محبت اس سے بچو. جب یہ آ جائے گی امت کے دلوں کے اندر، مسلمانوں کے دلوں میں، پھر کیا حال بنے گا؟ خبر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت آنے والا ہے میری امت پر جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، غیر میری امت پہ ٹوٹ پڑیں گے.
پوچھا اے اللہ کے رسول مسلمان تعداد میں تھوڑے رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ۔ اس وقت دنیا میں مسلمان جو یوں کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، ہر 5واں شخص دنیا میں وہ ہے، اتنی بڑی تعداد ہے۔ حضور نے فرمایا تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ، لیکن ان کی حیثیت ایسی ہو جائے گی جیسے سمندر کا جھاگ ہوتا ہے۔ سمندر کا کنارہ جائے، موجیں اٹھتی ہیں سمندر سے، لہریں کنارے سے ٹکراتی ہیں، جھاگ بن جاتی ہے، پیچھے سے دوسری لہر آتی ہے، اس سمندر کی جھاگ جو بن گئی اٹھا کے وہاں پھینکتی ہے، تیسری لہر آتی ہے اور جو وہاں پھینکا ہے سمندر کی جھاگ کو وہاں سے پھر یہاں پھینک دیتی ہے۔ یہ جو سمندر کی جھاگ بن گئی ہے یہ سمندر کی لہروں کے رحم و کرم پر ہے۔ عرض کیا ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا جس کا مفہوم ہے ان کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ عرض کیا وہن کی کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت پیدا ہو جائے گی۔ دنیا کی محبت، یہی جینا ہے، یہی رہنا ہے، اسی کے لیے خبر دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو وقت آ جائے گا بکریاں چرانے والے ننگے پاؤں پھر عمارتیں بنائیں گے، ایسی لمبی لمبی عمارتیں، اور ایک دوسرے سے مقابلہ بھی کریں گے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، موت سے کراہیت۔ حالانکہ ہمارا دین تو یہ بتاتا ہے موت کو کثرت سے یاد رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لائن کے ماہر ترین ہیں۔ چند صحابہ آئے، انصاری نے پوچھا اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ فرمایا سب سے عقل مند انسان یہ ہے موت کو جو کثرت سے یاد رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اگر فرض کریں کوئی موت کو بھول گیا، موت کو بھول گیا، تو کیا موت نے اس کو بھولا ہے؟ کیا موت نے تو نہیں بھولا اس کو۔ آدمی کرائے کے گھر میں رہتا ہے، مالک مکان کو خالی کرانا ہے، نوٹس دیتا ہے، نوٹس 1 مہینے کا، 1 ہفتے کا۔ ہماری مسجد کی جماعت جمشید روڈ میں مسجد ہے ہماری، کینیڈا گئے، کینیڈا، وہاں ایک مغربی کنارے میں شہر ہے وینکوور، وہاں گئے۔ وہاں کے مقامی ساتھیوں نے کہا یہاں ایک ڈاکٹر ہے بہت مصروف ہے، فرصت ہی نہیں ملاقات کے لیے، دین کے لیے، آج اتوار کا دن ہے چلیں گے۔ کسی نے کہا ان کو پہلے خبر دے دو ورنہ ناراض نہ ہو جائیں، کیسے آ گئے؟ کسی نے کہا اگر پہلے سے پوچھیں گے تو نہیں دے گا اجازت۔
ایسے چلتے ہیں. گئے عالیشان مکان 2 منزلہ، گھنٹی بجائی، اوپر بیلکنی سے آ گیا. کون؟ ملنے کے لیے آئے ہیں. تو انگریزی میں کہنے لگا ملنے کے لیے آئے ہیں. Nobody comes at this door without an appointment. کوئی میرے اس دروازے پر جرت نہیں کر سکتا بغیر اپوائنٹمنٹ کے آئے. تم کیسے آگے تم لوگ؟ تو ساتھی نے کہا ہم تو اس کے لیے معذرت کرتے ہیں، لیکن یہ بتانے آئے ہیں کوئی اس دروازے پر آئے گا بغیر اپوائنٹمنٹ کے آئے گا، کسی وقت بھی آئے گا تو ساتھ لے کر جائے گا. تو پوچھنے لگا کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ؟ کہ پاکستان سے. کا ٹھہر جاؤ. نیچے آیا، ہمیں بٹھایا کمرے میں، صوفہ سیٹ لگے ہوئے، اور کہنے لگا تم نے ابھی جو بات کہی دوبارہ کہہ سکتے ہو کہ وہ آئے گا بغیر اپوائنٹمنٹ کے آئے گا تو لے کر جائے گا. ہم بھول گئے دنیا کی مشغولیت، دنیا کی مصروفیت، دنیا کا انہماک، اس نے ہمیں بھلا دیا، غفلت میں ڈال دیا کہ موت بھی آنے والی ہے. فرمایا عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میدان میں جائے بغیر کوئی شہادت کی موت پا سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، جو روزانہ 20 مرتبہ 25 مرتبہ موت کو ان الفاظ سے یاد کرے، جب موت آئے گی تو شہادت کی موت ہوگی. اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت. ایک جنازہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. صحابہ بڑی تعریف کر رہے تھے، بہت نیک آدمی، عبادت گزار، تہجد، نمازیں، تلاوت، مناجات، ذکر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے. جب وہ خاموش ہو گئے حضور نے پوچھا یہ بتاؤ یہ کتنا اپنی موت کو یاد کرتا تھا؟ صحابہ کرام خاموش. اس کا تو ہمیں معلوم نہیں. فرمایا جس کا مفہوم ہے پھر یہ اس درجے کو نہیں پہنچیں گے جس درجے کا تم سمجھ رہے ہو. کتنا وقت باقی رہ گیا کون ہے جو بتا سکتا ہے؟ لیکن آنے والی ہے موت. اور آدمی سوچے ذرا بیٹھ کر، یہ میں سانس لے رہا ہوں، اتنا باریک ڈور ہے یہ سانس کا، اتنا باریک ہے، کسی وقت بھی جب ٹوٹے گا بس پھر ختم. جب اللہ کی طرف سے مقرر وقت آئے گا، ایک لمحہ پہلے نہیں، ایک لمحہ بعد میں نہیں. پھر موت تو ختم نہیں ہے، موت کے بعد پھر ایک لمبی چوڑی ایک داستان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو آخرت کی خبریں دی ہیں، لیکن جتنا میں نے اپنی امت کو آخرت کی خبریں دی ہیں کسی نبی نے اتنی خبریں نہیں دی. کیوں؟ الدنیا خلقت لکم، دنیا کو بنایا ہے تمہارے لیے، لیکن آگے فرمایا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں بنایا ہے آخرت کے لیے. وہ آخرت کی زندگی آ رہی ہے، پہنچ رہے ہیں، تیاری کر کے جائیں. وقت آج ہے، اس کے بعد وقت نہیں ملے گا. آج وقت ہے. آخرت، موت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے نا
کہ مرنے کے بعد کیا کیا ہونے والا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرما رہے ہیں مردوں کا دفن کرنا چھوڑ دو گے اگر پتہ چل جائے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا یہ قبر آواز دیتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، قبر آواز دے رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے اس قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ پھر موت، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں تو یہ فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ آدمی کھاتا ہے نا، یہ میٹھا ہے، یہ پھیکا ہے، یہ تھیکا ہے، یہ نمکین ہے، یہ کڑوا ہے، ذائقہ موت کا بھی ذائقہ ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا موت کا ذائقہ کیا ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں 300 تلواروں کی کاٹ بیک وقت ایک بدن پر، یہ تکلیف کم ہے اور موت کی تکلیف زیادہ ہے۔ وہ سکرات، ہم کتنے غافل ہیں، بھول گئے ہمارے سامنے ہی لوگ جا رہے ہیں، ہماری طرح ہیں، کھاتے پیتے کھیلتے کودتے کسی اور چیز میں مشغول، اور موت نے آ کے گھیر لیا۔ کتنوں کے کھیل بگاڑ دیے موت نے۔ یہ موت آ رہی ہے۔ آدمی جب صبح اٹھتا ہے نا تو مسنون دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور۔ ایسی دعا سکھا دی اپنی امت کو، صبح اٹھتے ہی موت کو یاد کرو، اللہ کی تعریف کرو۔ ہم تو سو گئے تھے، جو موت کی بہن ہے کچھ پتہ نہیں۔ امریکہ میں ایک جگہ گئے شہر میں، تو وہ کہنے لگے بھئی آج تو ورکنگ ڈے ہے، کام پہ جانا ہے لوگوں کو، آپ صرف 5 منٹ کی بات کریں تاکہ جلدی چلی جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو یہ دعا میں نے ان کو بتا دی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور۔ ساتھی نے کہا کام پہ جانا ہے، اپنے موت کا ہی تذکرہ چھیڑ دیا، مزہ ہی خراب کر دیا سارا۔ یہ موت چاہے ہم سوچیں یا نہ سوچیں آنی تو ہے، وقت میں ٹھہراؤ نہیں ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، تیاری کر کے جائیں۔ ساری انسانیت کو یہ بتانا ہے، انسانیت کو دھوکے سے نکالنا ہے۔ پہلے تو انبیاء علیہ السلام آتے تھے، بتاتے تھے انسانوں کو ہوش کرو، ہوش کے ناخن لو، دنیا میں اتنے گھر گئے، مشغول ہو گئے، اپنا اصل چیز، اپنی اصل بات تو بھول گئے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام آگے بتاتے تھے، اب یہ امت ہے، امت کے ذمہ اللہ نے لگایا ہے، خود بھی تیاری کرو اور ان کو بھی تیاری کرواؤ، وہ آخرت کی تیاری کرواؤ، موت کی تیاری کرواؤ۔ مشکل نہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وہ ایسا قدردان ہے جو اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں، کوئی ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں، کوئی چل کر آتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کو تھام لیتی ہے۔ ہوا کیا؟ جو دنیا میں مشغول، جنہوں نے اپنا نصب العین دنیا کو بنایا، وہ غالب آ گئے، اور یہ امت جن کے ذمے یہ بات تھی آخرت کو کھولیں، آخرت کی طرف بلائیں، اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کے احکامات کی طرف بلائیں،
وہ تو مغلوب ہو گئے اور وہ دوسرے غالب آ گئے. جہاں جائیں جدھر جائیں دنیا ہی دنیا، اس کا تذکرہ ہے. وہ جو آخرت کے تذکرے ہوتے تھے، جنت ہے، جہنم ہے، حشر کا میدان ہے، پلسرات ہے، کوئی کہانیاں نہیں ہیں، حقیقت ہے. مولانا عمر پالپوری صاحب فرمانے لگے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مان تو مر کے دیکھ. ہے یہ حقیقت، جانا ہے. اب یہ امت ہے، امت کا ایک ایک فرد اپنے کام پر آ جائے. اصل تو یہ ہے اپنے کام پر آ جائے. کام کیا ہے؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا میرا بھی راستہ ہے. جو میرے متبع ہیں، میرے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کا بھی یہ راستہ ہے. صحابہ اکرام نے اپنی ذمہ داری اتنی نبھائی، ایسے انداز سے نبھائی. ساری دنیا میں اس زمانے میں نہ راستوں کا پتہ، نہ سواریوں کی سہولت، نہ راستوں میں سہولت. نکل گئے، جماعت گئی کابل. صرف کابل شہر میں انہوں نے بتایا ایک جگہ پر 70 صحابہ کی قبریں ہیں. اور کراچی کے قریب جگہ ٹھٹا، مولانا درخاسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بالتحقیق 100 صحابہ کی قبریں یہاں پر ہیں. ابھی ترکیہ گئے ہم، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی قبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی کی قبر، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر. صرف استنبول میں 48 صحابہ کی قبریں موجود ہیں. کیوں نکلے یہ دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے نکلے، کوئی دنیاوی کام کے لیے نہیں نکلے، صرف دین کے لیے. کوئی دنیاوی غرض تھی نہیں ان کی. کن مشکلات میں گئے، افریقہ میں اور شمالی افریقہ میں، مراکش، الجزائر، ٹیونس، لیبیا. عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھرتے رہے، بحر اوقیانوس تک پہنچ گئے، اٹلانٹک اوشن، سمندر میں ڈال دیے گھوڑے اور یوں کہنے لگے اے اللہ اگر میرے علم میں یہ بات ہوتی اس پانی کے اس پار بھی لوگ آباد ہیں، میں وہاں بھی جاتا، تیرے نام کو اونچا کرتا، میں وہاں بھی جاتا. نیت کر کے چلے گئے، جا نہیں سکے، نیت کر کے چلے گئے. تا قیامت آنے والا آخری انسان ہماری ذمہ داری میں آتا ہے، ہمیں اس کو دین میں لے کر آنا ہے. مولانا احسان صاحب کی جماعت 84 میں گئی کینٹون گانجو چین، اور فرمایا ہم نے اس صحابی کی قبر کی زیارت کی جو وہاں پر مدفون ہے. پھر فرمایا مولانا احسان صاحب نے میں واپس آیا، میں نے تحقیق کی یہ کون سے صحابی ہیں. پتہ چلا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سمندر کے راستے سے چین چلے گئے، وہاں محنت کی. پھر ان کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہیں، واپس آئے. کہا بھی ہندوستان کی کسی بندرگاہ میں تھے، خبر پہنچی کہ حضور کا وصال ہو گیا. تو کہنے لگے اب واپس جا کے مدینے کیا کرنا ہے، لوٹ جاؤ. لوٹ گئے اور وہاں کینٹون میں ان کی قبر بنی، اور وہاں جہاں انہوں نے مسجد بنائی تھی 84 میں مولانا احسان صاحب فرمانے لگے 84 میں بھی 5000 مسلمان گھرانے اس مسجد کے اطراف میں آباد تھے.
ذمہ داری پوری کی انہوں نے، کام ہے یہ۔ اگر یہ ذمہ داری ہم پوری نہیں کریں گے، نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور ان کی کمر پکڑ پکڑ کر میں ان کو جنت کے راستے پہ ڈال رہا ہوں۔ انسانیت کو جہنم سے بچانا ہے، جنت کے راستے پہ ڈالنا ہے۔ کون کرے گا یہ کام؟ ہمارے ذمہ ہے، ہمیں کرنا ہے۔ صحابہ نے کیا، جان مال اور اوقات کی قربانی، اس کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا۔ ڈاکٹر امجد صاحب کی جماعت گئی ترکمانستان، فرمانے لگے ریگستانی علاقہ، کسی نے بتایا اس ریگستان کے درمیان میں ایک صحابی کی قبر ہے، کیسے جائیں؟ کہا ایک خچر لینا پڑے گا کرائے پر، سواری کرنی ہوگی۔ کہ ہم نے خچر لیا، سواری کی، اور اس قبر تک ہم پہنچ سکے جہاں یہ صحابی تھے۔ اس زمانے میں کیسے پہنچے ہوں گے یہ؟ ایک ہی غم، ایک ہی فکر، ایک ہی کوشش، ایک ہی جہد، اللہ کے دین کو دنیا میں عام کرنا ہے تاکہ دنیا کے رہنے والے انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ ورنہ کیا ہے؟ دیکھیں دنیا کا بقا دین کی وجہ سے ہے۔ اگر ایک بھی ایمان والا اس زمین پر ہے جو اپنی زبان سے اللہ 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 کہہ رہا ہے، ایک رہ گیا بس، اس ایک کی وجہ سے بھی اللہ تعالی زمین اور آسمان کو باقی رکھیں گے، اور ایک بھی اللہ کا نام لینے والا اتنا دین بھی باقی نہ رہا اس زمین پر، اللہ تعالی زمین اور آسمان کو ختم فرما دیں گے، پھر قیامت آ جائے گی، پھر دنیا کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ جو کلمہ صحابہ کرام نے پڑھا وہی کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، جو ذمہ داری ان کی وہ ذمہ داری ہماری بھی۔ بس ہمارے لیے اتنی آسانی ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اگر امت کا یہ حصہ صحابہ کا 10% کر لے، 10% صحابہ کا، ہماری نجات ہو جائے۔ اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کریں جو اللہ نے صحابہ کرام کے ساتھ کیا، وہ نکل گئے جان دینے کے لیے، ہمارے لیے آسانی ہے۔ ہم 4 مہینے کے لیے، ہم 40 دن کے لیے، ہم 7 مہینے کے لیے، ہم سال کے لیے نکل جائیں اور واپس لوٹ کر آئیں اور اپنے اپنے مقام پر آ کر محنت فرمائیں۔ اور اب تو اور بھی آسانی ہو گئی، ویسے ہی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، لوگ اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں، کتنی آسانی۔ تو اب اس کے لیے فرمائیں 4 مہینے کے لیے کون کون ساتھی تیار ہیں؟